چھوانے کے لیے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. فرعونیت ہے, کیپٹلزم, دولت, پیسہ, جوانوں کو موٹیویٹ کرو, جھوٹ بولیں, چوری کریں, دنیا کو دھوکہ دیں, دکھائیں, ویلاگ بنائیں, بے حیائی کریں. جتنی برائی کریں گے, جتنی بے حیائی کریں گے, اتنا مشہور ہوں گے, اتنا وائرل ہوں گے, اتنے پیسے کمائیں گے. وہ کیپٹلزم ہے. دنیا آپ کو کنٹرول کر رہی ہے, دنیا آپ کے ذہن کو کنٹرول کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں جنگ آج کے دور میں جنگ دشمن کے گھر میں گھسنا نہیں ہے, ملک میں گھسنا نہیں ہے. آج کے دور میں جنگ ذہنوں کو قبضے میں کرنا ہے. قبضے کر لو ان کو, ان کے ذہنوں کو کنٹرول میں لے لو. بے حیائی کے ذریعے ٹی وی ڈرامے آپ کے سامنے ہیں, چیزیں آپ کے سامنے ہیں, نشوں میں ڈال دو. آج آپ دیکھیں نشہ کتنا عام ہو چکا ہے. بس نشہ ہی نہیں رہا. بہت سارے نشے تو اتنے ہو گئے کہ پبلک کہتی ہے حلال ہے, تو چلتا ہے, یہ تو جانے دیں اس کو. جب نشہ کرتا ہے انسان کا ذہن سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, مبذول ہو جاتا ہے. حلال حرام 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 کی اس کو اصل عقل ختم ہو جائے, زائل ہو جاتی ہے عقل. اب یہ کس نے پھیلایا ہوا ہے یہ سسٹم پوری دنیا میں؟ کون ہے؟ فرعونیت آج بھی ہے. کون مقابلہ کرے گا اس کا؟ کون آئے گا؟ سب نبیوں کے مقابلے میں آتا رہا آتا رہا آتا رہا. جب آخری نبی آئے اس نے کوشش کی ہے آنے کی, اسے اجازت نہیں ملی. مکہ میں جب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد, جب ان کی ولادت ہوئی تو شیطان نے چیخ ماری ہے, نالا مارا. داخل ہونا چاہے, اس نے دیکھا کوئی نور اترا ہے, تو جبرائیل نے روک دیا اسے, کہا تم یہاں نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ کہا آخری نبی آ گیا ہے. چیخ ماری اس نے, اس کو پتا تھا کہ آخری نبی آ گیا, یعنی دین اب اپنے کمال پر پہنچ رہا ہے. بہت کوشش کی. پھر اس نے کہا کیا میں اس کی امت میں جا سکتا ہوں؟ کہاں اس کی امت میں جا سکتا ہوں. بس بڑے خوش ہو کے واپس چلا گیا. کوشش آپ کے سامنے, وہ خلاصہ سائزانہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں, بس آپ کی زحمت اور آپ کے اذہان عالی میں نتیجہ دینا ہے حالات کا. بہت کوشش کی اس نے, بہت کوشش کی. اپنے جتنے چیلوں کو ایکٹیویٹ کر سکتا تھا اس نے مکہ میں کیا. کتنی اذیت ہوئی پیغمبر کو, لہو لہان کر دیتے تھے, پتھر مار مار کر ان کو. جب مایوس ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے پاس یہ سارے بیٹھے ہوئے, تو شیطان ابلیس ایک بوڑھا شخص بن کے ان کے پاس آیا. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو کہا آپ یقین کریں, اور اس بات کو, یہ فارمولہ ہے, یہ فارمولہ ہے, جب تک شیطان حربے استعمال کر سکتا ہے وہ کرتا ہے, اور جب وہ تھک جاتا ہے تو پھر وہ ٹیرر یعنی دہشت گردی یعنی قتل کو انجام دیتا ہے. جب تک وہ نفوذ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. جب تھک جاتا ہے نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, کہتا اب مار دو. آیا, اس نے بولا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے. کہا ختم کر دو رسول کو. کہا کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت بڑا قبیلہ ہے بنی ہاشم. کہا ہر قبیلے سے ایک فرد لو اور رات کی تاریکی میں حملہ کرو, سب کے مقابلے میں وہ نہیں آئیں گے. شیطان کا پلان تھا. یہ وہی ابلیس تھا جس نے حضرت یعقوب کے باقی بیٹوں کو کہا تھا کہ یوسف کو مار دو. یہ شیطان ہے. قرآن ہے جان محترم, قرآن خود ایکسٹریکٹ کر رہا ہے, داستان دے رہا ہے. وہ مگر جسے اللہ بچائے اسے کون کچھ کر سکتا ہے جان محترم. جیسے جناب یوسف کو کنویں سے باہر نکالا, اللہ کی سنت آج بھی حاکم ہے, حاکم. انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا, گھس گئے رسول کے گھر میں, مگر اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ایک ایسے نظام کو دنیا کو دکھانے والا ہے جو قیامت تک کے لیے ہر ابلیس زمان کو یہ بتائے گا جیسے ہی چادر ہٹائی انہیں علی نظر آیا. یہ دکھا رہا ہے خدا. جناب امیر صرف ایسے نہیں لیٹے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے
اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں سے سودا کر لیا ہے۔ اب یہ واقعہ، یہ لیلۃ المبیت کا واقعہ، یہ شب ہجرت کا واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ فارمولا دیا ہے پروردگار نے کہ اب اگر کبھی بھی اللہ کے دین کے مقابلے میں شیطان آیا، ابلیس آیا، جتنی فرعونیت آئی، یا علی ہوگا یا اولاد علی ہوگی یا علی کے ماننے والے ہوں گے، علی علی خوب علی ہوگا آپ کے سامنے۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام، جنگ بدر علی، جنگ احد علی، جنگ خندق علی، جنگ خیبر علی، غدیر خم علی۔ اور اگر دین بچا تو علی کی خاموشی سے بچا۔ علی جو ذوالفقار سے دین بچا سکتا ہے وہ اپنی خاموشی سے بھی دین کو بچا سکتا ہے۔ ابھی تک دشمن سامنے تھا، تھک گیا، نہ لڑ پایا علی سے، نہیں لڑ پایا۔ اب کیا کرے؟ آپ اسٹریٹجی چینج کرو، کوئی اور چلاؤ، کوئی اور طریقے سے اسلام کرو کو۔ دشمنی اس کی کس سے ہے؟ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کے ہاں سے کہہ کر آیا ہے۔ شیطان ہے، جھوٹا نہیں ہے، مگر اپنی بات کا پابند ہے۔ خوب انسان بہرحال دیکھے، بہرحال رحمان کا ہے، عبادت بھی کی ہے، سجدے بھی کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، 6000 سال اس نے عبادت کی ہے، مگر کس وجہ سے ابلیس بن گیا؟ کیونکہ اللہ کے ولی کا انکار کیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کے ولی کے مقابلے میں آئے گا یا وہ ابلیس ہوگا یا ابلیس کا ماننے والا ہوگا، جو بھی مقابلے میں ہے۔ جان محترم، 50 سال گزر گئے رسول کے جانے کے بعد، اس نے ایسا کام کیا کہ یہ اسلام کے لبادے میں مسند پیمبر پہ آ گیا۔ اس کو سمجھنے کو بہت خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں، پورے عشرے کا موضوع میں نے آپ کی خدمت میں خلاصتاً عرض کیا ہے۔ خدا آپ کی نظرداری کو، مجلس کو قبول فرمائے کہ بڑی قدیمی مجلس ہے۔ خداوند متعال بانیان مجلس کے اور ان کو طول عمر دے، سلامتی دے، ان کے جو شہداء ہیں ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ عزیزان محترم، وہ عزاداری کو ہم نہیں رکھ سکتے، یہ خود عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، یہ عزاداری ہے۔ خوب، اب جب یہ مسند پیغمبر پہ آ گیا، اب کیا کیا؟ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی کیا جو مقابلے میں کر رہا تھا۔ کیا؟ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ سب ڈھونگ تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، فاسق، فاجر، شرابی بیٹھ گیا۔ مشکل کہاں تھی؟ مشکل کہاں تھی؟ خوب انسان غلطی کرے، گناہ کرے، خدا اس کو خود دے گے خدا کی بارگاہ میں۔ لیکن جب ایسی جگہ پہ بیٹھ جائے جہاں اجتماع گناہ ہونے لگے، امت خاموش ہو جائے، ظلم یہاں ہوتا ہے، پوری اسلامی مملکت، پوری اسلامی، آج آپ کے سامنے، آپ حیران کیوں نہیں ہوتے؟ حیران ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یزید جب آگے بیٹھا اور رسول کے نواسے کو کربلا میں اس نے شہید کیا، کتنی بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی، کہاں کہاں تک حدود تھے، گورنر تھے، حکومتیں تھیں، کوئی بصرہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی مکہ میں ہے، کوئی یمن میں، کہاں کہاں اسلام نہیں تھا۔ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ طواف بھی کر رہے تھے، عبادتیں بھی کر رہے تھے، سب کر رہے تھے۔ آج پریشان نہ ہوں، فلسطین، لبنان، ایران پہ حملے، امت، مسلمان، ہمارے مسلمان بھائی ہے نا، بھائی بھائی بولتے رہے، دکھا دیا بھائیوں نے، یہ وہی ہیں۔ ابھی بھی دھوکے میں رہو گے تو دیر تمہارے حق پہ جانے پہ ہوگی، آنے والا اپنے وقت پہ آئے گا، دیر تمہاری طرف سے، خوب نہیں پہچانو، ساری زندگی کربلا پہ روتے رہو مگر حق کو نہیں پہچاننا، حق کو نہیں پہچاننا۔
کربلا سکھاتی ہے ہاتھ منا ذلہ، گردن کٹوا دیں گے مگر ظلم کے مقابلے میں جھکنا نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو گئی، دولت جمع ہو گئی، پیسے جمع ہو گئے، سیٹلائٹ جمع ہو گئے، F-35 F-16 دنیا کا سب سے بڑا پانی کا بیڑا جمع ہو گیا، آ گیا، گھیر لیا فرات کی طرح علی کی اولاد کو، مگر علی کی اولاد نے دکھا دیا ہم بدن کے ٹکڑے کروائیں گے، ایک فٹ تمہیں نہیں دیں گے۔ حسین یا علی، کربلا والے ہیں، بچپن سے مجلسوں میں بیٹھے ہیں، بچپن سے سنتے ہیں، خیبر خندق سننے والے یہ جوان، جو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں خیبر خندق نہیں، خیبر خندق پڑھنی چاہیے۔ اگر ان جوانوں نے خیبر بچپن میں نہ سنی ہوتی تو آج یہ خیبر شکن میزائل نہ بناتے۔ خیبر سننے والے انہیں پتا تھا خیبر کو حیدر کرار نے اکھاڑا ہے، کرار نے اکھاڑا، وہ دشمن اسی سے گھبراتی ہے۔ حق علی کا راستہ ہے، صراط یہی ہے۔ کوئی بھی فرقہ ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، آپ کی اپنی عقیدت، آپ کو مبارک، سب کا احترام اپنی جگہ۔ ہمارے مراجع بھی یہی کہے گا، آیت اللہ خامنہی یہ کہتے تھے کہ آپ اہل سنت کے چیزوں کو، حرمات کو غلط الفاظ استعمال نہ کریں، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ کھول کے پڑھو۔ امام خمینی کا مشہور جملہ، تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں جان محترم، آج کے اس دور میں طاقت تشیع کی، امت مسلمہ کی، یہ مجتہدین کا نظام ہے۔ دشمن جانتا ہے ضربہ کہاں لگانا ہے، کس کو ٹھیس دینی ہے۔ کون آج آپ کے سامنے کس نے بچایا؟ وہ رہبر شہید جو ساری زندگی کھڑا رہا، 86 سال کا بوڑھا، روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، کبھی اس کے زبان میں لڑکڑاہٹ نہیں آئی۔ علی کا نوکر کھڑا رہا، کیوں؟ کیونکہ علی کے اقوال پہ عمل کرتا تھا کہ اگر خوف رکھنا ہے تو صرف خدا کا ہے، خدا کا جانے۔ مکتب یہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو آپ، آنے والا اسی مکتب کا امام ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے والا ایک ہی ہے۔ وہ جو آنے والا ہے اسے سروں کی ضرورت ہے، جو گردنیں کٹوا سکے گا وہی اس عشق کی وادی میں آئے گا۔ اسی کی شرط یہی ہے۔ کربلا میں روتے رہے، سنتے رہے کہ جو آیا، بچہ آیا، جوان آیا، بوڑھا آیا، جو آیا، جیسا بھی آیا، اس نے کیا کہا؟ ایک جوان جگہ بھی جاگیر علی اکبر، مناسبت بھی جوان کی ہے جان محترم، جوان، آپ سب جوان ہیں، ہماری جوانیاں قربان ہو جناب علی اکبر پر، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ اگر کربلا میں یہ جوان نہ ہوتا تو آج جوانیاں اس راستے پر قربان نہ ہوتی، قربان ہو رہی ہے جان محترم۔